اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 155 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ کہ جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر آپس میں بھڑے تھے، انما استزلهم الشیطان، یقیناً انہیں پھسلایا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو میدان مقتل میں پھسل گئے، اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ ذکر کی ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے بعض سابقہ اعمال کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں موجود رہتی ہیں۔ جب کمی کوتاہی ہو اور پھر خاص طور پہ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے شیطان کوئی اور غلطی اور کوتاہی کرواتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب غلطی ہو جائے نا پھر اس کو مٹانے کے لیے نیکی کیا کرو، تمحوہا، یہ اس کے اثر کو زائل کر دے۔ وہ صدقہ بھی ہے، کفارہ نہ رکھا ہوا ہے، قسم پوری نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، یعنی یہ کفارے رکھے گئے ہیں کس لیے کہ جو یہ ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور پھر یہ احساس رہنا کہ یہ ہوا ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ ایک بات شیطان نے کہی تھی اور ایک بات رحمان نے کہی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور آخری سانس تک اس کی کوشش جاری رہتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت وہ سمجھ لیں اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوتا نا، جب تک وہ بلوغت تک نہیں پہنچتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اس نے کہا اللہ میں تیری عزت و جلال کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھلا کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، تو کروا لا ان سے، لیکن جب یہ معافی مانگ لیں گے تو میں ان کا معاملہ کیا کر دوں گا؟ صاف کر دوں گا۔ تو یہ اس کی کتنی بڑی رحمت اور مومن شخص سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ تو معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں جھجکچاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اکتاہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ذوق سے کہا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے گناہ جو غلطیاں ہوئیں جانتے انجانتے چھوٹے بڑے سب کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگی ہے پھر معافی مانگتا ہوں، پھر معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ معافی مانگتا رہوں گا، ہے نا۔ یہ انسان کے دل کو بھی پاک کرتی ہے اور رحمان کے بھی قریب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ درگزر کر دیا۔ اب یہ تیسری چوتھی دفعہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اسی تناظر کے اندر، ان اللہ غفور الرحیم، کیوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ لو عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو میں تمہیں ختم کر دوں۔ میں ایسی مخلوق لے کے آؤں جو غلطی کریں، گناہ کریں، اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگیں۔ اور یہ دنیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پہلے فرد تھے، ایک خطا ہوئی ان سے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں انبیاء کرام کیا لفظ بول رہے ہیں۔
اور جناب یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. بہرحال یہ ایک اور طرف ہم چلے جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، حلیم، میں بہت درگزر کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ بندے کو علم نہیں ہے، بندہ تب کیا کرتا ہے، کہتا ہے چلو جان دیو. جب علم ہو جائے کہ اس نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ کیا، مجھے جان بوجھ کے تکلیف پہنچانا، تو بسا اوقات یہ بات دل سے نکالتے نکالتے نا زندگی چلی جاتی ہے، یہ باتیں دل سے نہیں نکلتی. فرمایا حلیم، اللہ بڑا بردبار، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر بھی بندے نے معافی نہیں مانگی تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے گا. ہے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. اب یہ جو ہم نے سابقہ کچھ آیات پڑھی ہیں، اس سے کچھ اہم ترین ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، جو ہماری زندگی کی بہتری کے لیے، ایمان کی بہتری کے لیے سمجھ لیں کہ ضروری ہے کہ بندہ ان پہ غور و خوض کرے. سب سے پہلے یہ جو ہم کچھ یہ واقعات پڑھ رہے ہیں خاص طور پہ غزوہ احد کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات یہ مد نظر رکھنی ہے کہ اس کائنات کے اوپر وہ نبی ہے، ولی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے، ان سب کے اوپر اگر مرضی چلتی ہے تو وہ صرف اللہ کی چلتی ہے. مرضی پوری کائنات پہ کس کی چلنی ہے؟ اگر بندہ کہنا میری مرضی چلنی ہے، اوکھا ہوگا، پریشان ہوگا، انزائٹی اور ٹینشن اور پریشانی کملا ہو جائے گا. جب اس کو یہ پتا ہو کہ مرضی تو میری چلنی نہیں ہے، مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی چلنی ہے. اس نے جو چاہا کر دیا، تو وہ تکلیف کے اندر بھی اپنے مالک سے خوش ہوگا اور وہ اس کے اندر صبر و شکر کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے انعام و اجر حاصل کر لے گا. جب اس کو یہ پتا کہ میری مرضی کے مطابق یہ ساری دنیا چلنی ہے، میری مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہونا چاہیے، پھر نہیں ہوگا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو یہ ذہنی طور پہ مالک ہولیے کا بیمار جو ہے اس کا شکار ہو جائے گا. یہ ذہنی طور پہ ہی فارغ ہو جائے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی چلنی ہے. میرا جسم، میری مرضی، یہ حماقت کی ایسی بات اور ایسی دلیل ہے کہ جو کسی طور پہ دنیاوی اعتبار سے بھی قبول نہیں کی جا سکتی. اگر تمہاری مرضی چلتی ہے تو پھر نہ بچپن میں تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، نہ بڑھاپے میں تمہیں یہ اٹھانا پڑتا. اور یہ چیزیں، یہ دنیاوی جو مد و جزر ہے، اتار چڑھا ہوا ہے، اس کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑتا. جبکہ ایسا ہے اس کائنات میں چاہے کوئی ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا، اس پہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو آپ جان لیں گے کہ اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہونا ہے، تو پھر اگر تکالیف ہیں تو اس میں ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے، بلکہ اللہ پر یقین بھی ہوگا، توبہ استغفار بھی کریں گے اور اپنے معاملات کو درست بھی کریں گے. اور اگر کچھ مل رہا ہے تو اس میں غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا شکر ادا کریں گے. اور اگلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کسی صورت مخالفت نہیں کرنی، بلکہ اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے. اس کو من و عن تسلیم کرنا ہے. جہاں پہ کچھ معاملہ مشکل نظر آ رہا ہو نا، اس موقع پہ ایک مومن کا کردار اور جو ہمیں ان آیات سے سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا ذہن تمہیں دوسری طرف لے کے جائے، دنیاوی معاملات اور حقائق بسا اوقات تمہیں دوسری طرف کھینچ کے لے جائیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کو شیطانی وسوسہ سمجھیے کہ یہ شیطان مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے دور کرنا چاہتا ہے، اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. جو اس نے فیصلہ کر دیا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہے. وہ تمہاری یا جہاں تک تمہیں علم پہنچا جس کی بنیاد پہ تم فیصلہ کر رہے ہو وہ ناقص تھا، جس کی بنیاد پہ تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس علم کو ٹھیک کیجیے. یا یہ ہے کہ اپنا فہم و شعور جس کے مطابق تم ایسا کرے ہو اس کو درست کیجیے. کسی صورت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، فیصلے پہ، آپ کی سنت پہ، آپ کی حدیث پہ اعتراض مت کیجیے. جو جنتی ہے جنتی. اور یہ جو تقلید ہے اس کا انکار اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ بندے کو کھڑا کرتی ہے اللہ رسول کے مقابلے کے اندر. یہ بندے کو یہ جملہ کہلاتی ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں فلاں کی بیعت کیے ہوئے ہوں، فلاں کی تقلید کرتا ہوں، لہذا میں اس کی بات مانوں گا. اس لیے یہ اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑی کرنے والی چیز ہے. اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیے. اور اگلی چیز کہ حکم رسول کی مخالفت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. وہ مخالفت کرنے والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر بہترین جنت کی ضمانتیں بھی ہیں، لیکن بھائی اصول ہے کہ جو
وہ مخالفت کرے گا چاہے جو بھی ہے، اس کے لیے وہ معاملہ ہے، اس کے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اگر مخالفت کریں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے یا عذاب علیم کا شکار ہو جاؤ گے۔ عذاب علیم سے بچنا ہے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، جہاں علم ہو جائے اس کی جان بوجھ کر مخالفت نہیں کرنی۔ جتنی مخالفتیں بڑھتی جائیں گی، وہ چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے معاملے تک جتنی مخالفتیں بڑھتی جائیں گی، اتنی انسان کی زندگی پریشان کن اور زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی جائے گی۔ وہ فتنے بھی ہیں اور آخرت کی صورت میں عذاب علیم بھی ہے۔ اور اگلا ایک اور پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ یہاں ان میں مشاجرات صحابہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیے، 3-4 جگہ پہ ذکر کیا۔ اب ایک بات کو سمجھ لیجیے، صحابہ معصوم ہے، مغفور نہیں ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مغفور کا مطلب یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور یہاں کئی ایک جگہ پہ ذکر کیا گیا۔ اب بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اب یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے ایسے ہوا، ان سے ایسے ہوا، ان نے غلطی کی، حدیث میں لکھا ہوا ان سے غلطی کی، تو اب ہم غلطی نہ بیان کریں؟ تو غلطی بیان کرنا یہ اصل دین ہے جو لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ذرا عقل شریف اس سے تھوڑا سا کام لے اور بات سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما دیتے نا کہ ہم نے ان سے معاف کر دیا، تو بہت بڑا سوال تھا، ہوا کیا ہے ابھی ان سے؟ ہوا کیا ہے؟ کیڑی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جس کو معاف کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کس لیے کیا، اس مقصد کو بھی سمجھیے۔ ایک تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سب انسان تھے اور انسانوں سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ اللہ نے کرنا ہے۔ کسی ایرے گہرے کو یہ اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ایک عام آدمی سے لے کے متقی پرہیزگاروں کے اعلیٰ درجے پر کوئی شخص فائز ہے تو ان سب کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ کمیاں بھی ہیں، یہ بھی ہوئی، 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 حدیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی یہ سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فائنڈنگ جو اس معاملے کے اندر کیا ہے، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہیں، اف اللہ عنہم، ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ درگزر کر لیا۔ تو وہ حماقت کی کو ایسے سمجھ لیں کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کے ایک حماقت کی ایسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، جس شخص کو یہ معلوم پڑتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، لیکن وہ یہ ذکر نہیں کرتا کہ ان سب کے باوجود اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اف اللہ عنہم، اف اللہ عنہم، اف اللہ عنہم، ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ شخص ایسا بدبخت ہے جو ابھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا۔ تو اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ جو واقعے ہوئے نا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احد میں یہ سارا معاملہ ہوا، کسی کو تانا دیا، کسی مومن نے دوبارہ اس واقعے کو ڈسکس کیا اور اس کو ڈسکس کر کے کسی کے ایمان کے اوپر فتویٰ لگایا اور کسی کو جناب کو حقیر جاننا یا نیچ دکھانا، ایسا معاملہ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ یہ مومنوں کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، اور دوسری طرف اہل نفاق کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی تانے دیے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، صحابہ کرام کو بھی پریشان کیا، اور اس کے بعد اہل خوارج نے، بدترین جو اس امت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ تنبیہات اور صحابہ کرام پہ یہ ایلیگیشن لگائے، چارج شیٹ دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ زیادہ کھل کے یہ معاملہ سامنے آیا، اور اس کے بعد یہ چلتا گیا، فلاں ایسا ہوا، فلاں ایسا ہوا، فلاں ایسا ہوا۔ تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اور یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور ان اصحاب کی پیروی کرنے والے بے احسان کے ساتھ ان کی زبان پہ یہ بات نہیں ہے، جو شر پسند عناصر ہیں اور اس وقت جو برے لوگ تھے یہ ان کی، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقوں کی زبان پہ یہ باتیں تھیں، اور اس کے بعد منافقوں کی پیروی کرنے والے لوگوں کی زبانوں پر یہ باتیں تھیں۔ اہل ایمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی مشاجرات صحابہ ذکر کرتا ہے تو وہ امت کا خیرخواہ بھی نہیں ہے، اور دلائل کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے طرز عمل کے اوپر نہیں ہے، وہ ایسے جملے اور ایسی طرز زندگی پہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل نفاق کا رویہ تھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ان کی کمیاں کوتاہیاں دیکھ کے ان کو قدغن دینا اور ان کو پریشان کرنا، تانا دینا، یہ کام کی عرض۔ تو یہ اہل نفاق کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور اہل نفاق کے راستے پہ چل کے نہ وہ اپنی خیر کر سکتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیا خیر خواہ ہوگا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اسی معاملے کی وجہ سے امت دستوں کے ربان ہوئی تھی، اور آج کوئی اس چیز کو ذکر کر کے یا دوبارہ ابھار کے چاہتا ہے کہ امت میں امن آئے گا تو اے بیوقوف ہے، یہ حماقت کر رہا ہے۔ یہ امن ہو سکتا ہے تو انہی چیزوں
چیزوں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جن سے اللہ نے درگزر کر لیا نا اس سے درگزر کر دینا چاہیے. جس طرح کہ زندگی میں ایک فیصلہ ہو جائے نا, اب دوبارہ ایک مائی ہے وہ مشرے ہر جگہ پہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, تو اس کو آپ کیا کہیں گے, کیا سمجھیں گے؟ یہ فتنہ گر ہے, یہ فتنہ فساد. جو ہوا سو ہوا, بڑوں نے فیصلہ کر دیا, معاملہ ہو گیا, ٹھپ کر دیا گیا, اس کے باوجود پھر یہی معاملہ, تو ایسا بندہ فتنہ پسند سمجھا جاتا ہے. تو جو ان معاملات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں ایسے سمجھ لیں کہ اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ یا نیا موقف بناتا ہے. میرا موقف یہ ہے, آج میرے موقف والے بھی آ رہے ہیں. میرے موقف کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں, جن کے بارے میں موقف اللہ نے قرآن میں دیا. میرا موقف یہ ہے, میرا موقف یہ, تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چل رہے اور نہ ہی اہل ایمان کا رویہ ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ کمی کوتاہی جو ہوتی ہے یہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں, توبہ استغفار اس کو مٹانے کی کوشش کریں. اور آخری بات اس میں یہی ہے جو ہم نے یہاں آج کی آخری آیت میں بھی پڑھی کہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی شخص وہ معصوم نہیں ہے پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. ہر کسی کو کمی کوتاہی یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. جس طرح تم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار اور امیدوار ہونا, اسی طرح کسی دوسرے کے لیے معافی کا دروازہ مت بند کیجئے. خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے اور آپ کے وہ تھے. اور آج تو بدبختی اور شقاوت اور فرقہ پرستی اور سمجھ لیں کہ ایک طرف ہونے کی یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں اگر فلاں جنت میں گیا تو اسی اس جنت جو بڑھنا ہی نہیں ہے. بدبخت کہیں کا. اللہ تعالیٰ 100 قاتلوں کو معاف کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا کو شہید کرنے والا آ رہا, آپ اس کا کلمہ قبول کر رہے ہیں, کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے؟ کیا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ورثاء نے یہ کہا کہ جڑی جنت ہے جو حبشی نے, اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیسا عجیب کر دیا, جس جنت میں وہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا. تو آج کے کچھ بدبخت ایسے جملے بہرحال بول رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے والے تھے اور آپ پہ قدغن لگانے والے تھے. آج ان کی باقیات کچھ موجود ہیں جو ایسا کر رہی ہیں, تو ہم نے ویسا نہیں کرنا, وہی رویہ اپنانا ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آپ کے اصحاب کو جس طرح جو ماننا چاہیے, اللہ ہمیں ویسا ایمان اور اسی طرح کے افعال نصیب فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.